جی پڑھیں. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم. قبل القول والعمل. جی کل ہم نے جو ہے وہ 4 مسائل کے بارے میں جو کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ ان کو جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور وہ ہے علم، عمل، اور علم کی طرف دعوت اور اس پر صبر کرنا. اور اس کی دلیل جو ہے وہ سورہ عصر ذکر کی، اور یہ دلیل جو ہے وہ سورہ عصر اتنی جامع صورت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سورۃ العصر کے بارے میں فرمایا کہ لو ما انزل اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نہیں نازل کرتا اپنی مخلوق پر کوئی دلیل، کوئی حجت، الا ہذہ سورہ، سوائے اس صورت کے، لکفتہم، تو یہ ان کو کافی ہو جاتی. یعنی یہ سورہ عصر اتنی جامع اور دین کو سمیٹے ہوئے ایسی صورت ہے کہ اگر سورہ عصر ہی انسان پر نازل ہوتی تو کافی ہو جاتی. سوال یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ جو فرمان ہے، یعنی کافی ہونا، یہ کس متعلق کافی ہونا ہے؟ یہ حجت کے متعلق یا دلیل کے متعلق کافی ہونا ہے. یعنی لکفتہم حجتاً لا تفصیلا من ابواب الدین. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافی ہو جاتی تمام دین کے جتنے بھی ابواب ہیں. دین کے مسائل بہت سارے ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، دیگر مسائل، بیوع کے معاملات ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورہ عصر جو ہے ان تمام ابواب الدین کے لیے کافی ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ لکفتہم، کافی ہو جانا حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یعنی یہ ایک مخلوق پر حجت ہے کہ تمہارا ایک ہی خالق ہے، تمہارا ایک ہی معبود ہے، اور تم نے اس پر ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، دعوت دینی اور صبر کرنا ہے. یعنی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کامیابی کے اصول کیا ہیں یا اسباب السعادہ، خوش بختی کے اسباب کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سمیٹ دی ہیں. یعنی کافی ہو جانا باعتبار سعادت کے یا نجات کے اسباب کے. آگے امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وقال البخاری، یہ بخاری، امام بخاری جو ہے محمد بن اسماعیل البخاری صاحب الصحیح، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بابن، یہ بابن یہ تنوین کے ساتھ ہے، یعنی مقطوع عن الاضافہ، یعنی اضافت سے مقطوع ہے. بہت سے لوگ اس کو یوں پڑھتے ہیں باب العلمی، یہ نہیں، بابن العلم. ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح ہے. بابن، باب کس بارے میں باب ہے؟ العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم. والدلیل قولہ تعالی، اور اس یعنی یہ جو میں نے آپ کے سامنے اصول ذکر کیا ہے، اس اصول کی دلیل کیا ہے؟ اس اصول کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ علم حاصل کر لو اس بات کا کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کا استغفار کرو. آگے آیت ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنین مردوں کے لیے بھی اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار طلب کیجیے. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، امام بخاری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کس سے کی؟ علم سے کی، علم سے ابتدا کی. یعنی پہلے علم ہوگا، پھر قول، اور پھر اس کے بعد عمل ہوگا. تو یہ بدأ بالعلم، یہ یہاں تک امام بخاری کا قول ہے. قبل القول والعمل، یہ مؤلف رحمہ اللہ کی وضاحت ہے. ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اصول اور اس قاعدے پر دلیل کیسے، استدلال کیسے کیا؟ دیکھیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ بے شک لا الہ الا اللہ، یہ علم ہے. علم کس کا حاصل کرنا ہے؟ توحید کا.
پھر اس کے بعد وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پھر اس کے بعد استغفار کا ذکر ہے، یعنی استغفار عمل ہے اور استغفار قول بھی ہے. تو استغفار قول بھی ہے استغفر اللہ، اور عمل کیسے ہے؟ عموماً جب استغفار کا اطلاق ہوتا ہے نصوص میں تو اس میں توبہ بھی شامل ہوتی ہے، الا یہ کہ استغفار اور توبہ الگ الگ ایک ہی آیت میں ذکر ہو جائے. ورنہ اگر ایک ہی جگہ استغفار ہے تو اس میں توبہ بھی شامل ہے، اور کئی جگہ توبہ ہے تو اس میں استغفار بھی شامل ہے. تو توبہ میں ہم جانتے ہیں کہ توبہ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، ایک ہجرت ہے گناہوں سے اللہ کی طرف. تو اس میں عمل بھی ہے اور قول بھی ہے. تو استغفار لذنبک، اپنے گناہوں کا استغفار، یہ عمل بھی ہے اور قول بھی ہے. اور اس استغفار سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. یہ ہے استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا. اچھا، اس آیت میں ایک اور سیکوینس بھی ہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اب پورا سیکوینس کیا ہے، منہج کیا ہے؟ منہج یہ ہے پہلے علم ہے، پھر اس کے بعد عمل ہے. عمل اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا استغفار پہلے ہے، اپنے لیے گناہوں کی معافی پہلے ہے. پھر اس کے بعد وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، دوسروں کی خیر خواہی اپنے بعد ہے. یہ سیکوینس ہے پورا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ علم حاصل کرو، پھر اپنے لیے استغفار کرو، پھر مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرو. تو یہ پورا ایک سیکوینس چلتا ہے. بعض لوگ جو ہے نا، لوگوں کو دوسروں کی خیر خواہی کی زیادہ فکر ہوتی، اپنی خیر خواہی کی اتنی فکر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرمایا تھا نا کہ تم جو ہے وہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو خیر خواہی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے اس حال میں کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، یعنی تم تو علم حاصل کرتے ہو. تو لوگوں کی خیر خواہی بعد میں ہے، پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اہل عیال کو، پھر اس کے بعد عوام الناس کو. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پہلے بچاتے ہیں، اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، اپنا کوئی عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک منہج ذکر کیا گیا، علم، عمل للنفس، اپنے لیے عمل کرنا، پھر لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنا. یہی سورہ عصر میں بھی ذکر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان و عمل صالح یہ للنفس ہے، اور وتواصوا بالحق یہ دوسروں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، پہلے اپنی فکر ہے. یہ جو قول ہے کہ العلم قبل القول والعمل، یہ جو ہے وہ ابو نعیم نے رحمہ اللہ اپنی کتاب الحلیہ میں جو ہے وہ ذکر کیا امام بخاری کے شیوخ کے شیخ یعنی سفیان بن عیینہ سے. یعنی یہ اصل میں قول سفیان بن عیینہ نے بھی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، اور یہ سفیان رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ ابو نعیم نے ذکر کیا ہے. اور یہ سفیان بن عیینہ جو ہیں وہ امام بخاری کے شیخ ہیں، یعنی امام بخاری کے اساتذہ کے شیخ ہیں. جی آگے پڑھیں. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. صحیح. اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ مصنف رحمہ اللہ کتاب کے ابتدا میں 4 مسائل کا ذکر کریں گے جو ہر انسان کو جاننا واجب ہے، پھر اس کے بعد 3 مسائل کا ذکر کریں گے جو یہاں پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اصول الثلاثہ کا ذکر کریں گے جو کہ اس کتاب کا مین میسج ہے. میں نے شروع میں بتایا تھا کلاس کے شروع میں کہ محمد بن عبد الوہاب اس رسالے میں رحمہ اللہ شروع میں 4 مسائل کے جاننے کے بارے میں ذکر کریں گے، 4 جو ہم نے ابھی پڑھے. ٹھیک ہے، سورہ عصر. پھر اس کے بعد 3 مسائل کو جاننا یہ بھی واجب ہے، اور یہ 3 مسائل ہم ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلا مسئلہ آپ نے پڑھ لیا، اس کی ہم تشریح کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرے مسائل پڑھیں گے. دوسرے 2 وہ 4 الگ تھے، یہ 3 الگ ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں یہ کسی مقصد سے ذکر کیا، میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. پھر ان 2 کے بعد، یعنی ان 2 تمہیدی باتوں کے بعد مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ
اصل مقصد کتاب یعنی اصول الثلاثہ کو ذکر کریں گے. اصول ثلاثہ کیا ہے؟ رب کی معرفت، رسول کی معرفت، دین کی معرفت. یہ وہ اصول ثلاثہ ہیں جو کہ قبر میں انسان سے انہی کے متعلق، انہی تین اصول کے متعلق سوال ہوگا. تو اصل میسج ہے وہ کتاب کا، وہ بعد میں. اسی لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہید، دو تمہید قائم کی گئی ہے، یعنی 4 مسائل کا علم اور 3 مسائل کا علم، یہ بعض مؤلف رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اس کتاب کو اس میں جوڑ دیا ہے. اصل کتاب جو کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے الاصول الثلاثہ کی جو ابتدا ہے، وہ ابتدا آگے سے ہے. اور وہ ابتدا کہاں سے ہے؟ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، یہاں سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اصل کتاب کی ابتدا ہے. یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز ہی یہیں سے کیا ہے. لیکن وہ جو 2 چھوٹے چھوٹے سے جو کہہ لیں پیپرز ہیں، وہ بھی مصنف رحمہ اللہ کی ہیں، لیکن ان کے شاگردوں نے اسی کتاب میں ملا دیے تاکہ، کیونکہ ان کی مناسبت ان 2 مسائل سے ہے. تو جناب یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ. اچھا یہ جو رسالہ ہے نا، یہ اس کی عربی عبارت آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی عربی عبارت بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو انشاءاللہ تھوڑی بہت سمجھ میں آنی چاہیے. تو اس لیے میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اور عربی پختہ ہو. کہ جان لیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہ بے شک یجب علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے. فرض اور واجب ایک ہی ہے اصولیون کے نزدیک، سوائے احناف کے، انہوں نے اختلاف کیا اس باب میں، ٹھیک ہے؟ باقی جمہور اصولی کے نزدیک جو ہے وہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. تو یہاں پہ بھی کس فرض کا ذکر کیا گیا ہے؟ فرض عین یا فرض کفایہ؟ مائک میں جواب دیجیے جسے پتہ ہے. فرض عین کا اس کے اعلیٰ کل مسلم ہے نا، فرض عین، ٹھیک ہے؟ اگر یوں ہوتا مثال کے طور پر انہ یجب علی المسلمین من حیث الجملہ یا علی مجموع المسلمین، تو پھر یہ فرض کفایہ ہوتا. علی کل مسلم یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے، تو یہ فرض عین ہے. کیا فرض ہے؟ 3 مسائل کا جاننا اور ان پر عمل کرنا. پہلا مسئلے کا تعلق جو ہے وہ رسول کی اتباع کے وجوب کے تعلق سے ہے، یعنی وجوب اتباع الرسول یا وجوب اطاعت الرسول. تو پہلا مسئلہ رسول کی اطاعت کا واجب ہونا اس مسئلے سے ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ابطال الشرک یعنی شرک کی نفی یا شرک کے رد کے تعلق سے ہے. اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ الولاء والبراء کے تعلق سے ہے. جب بات آئے گی تو انشاءاللہ تفصیل کروں گا. تو پہلا مسئلہ آپ نے پڑھا الاولا، پہلا مسئلہ کیا ہے جو کہ ہر مسلمان کو جاننا ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ خلقنا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تخلیق کیا. خلق اصل میں کہتے ہیں کہ عدم سے وجود میں لانا، کلی عدم سے وجود میں لانا، بغیر کسی شے کے کسی شے میں وجود لانا. یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے. کوئی انسان، اسی لیے کوئی انسان خالق نہیں ہے. انسان کی جو ڈیزائننگ کو صنعت تو کہہ سکتے ہیں، تخلیق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تخلیق جو ہوتی ہے وہ بغیر کسی چیز کے فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ ہوتی ہے. ہاں، انسان جو ہے وہ ایک چیز سے دوسری چیز ٹرانسفارم کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے، لیکن تخلیق نہیں کر سکتا. کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے. اسی لیے انسان کی جو افعال ہے نا، انسان کے افعال ہیں، خالق نہیں ہے، کیونکہ قدرت اس نے نہیں، اپنے اندر جو افعال ہے اس کے، وہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی چیز سے اس کو ٹرانسفارم کر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اس کو انجام دے رہا ہے. ٹھیک ہے، انسان اپنے افعال کا خالق نہیں بلکہ فاعل ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ اس بحث سے تعلق ہے. مجھے آپ کی بات یاد آ گئی تھی جو تقدیر کے متعلق تھی، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے. ٹھیک ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ورزقنا، اور ہمیں رزق دیا، ولم یترکنا حملا، اور ہمیں جو ہے وہ حملن نہیں چھوڑا. حملن یعنی کہ نہ ہمیں کوئی حکم دیا جائے، نہ ہمیں کسی چیز سے روکا جائے. لا نؤمر ولا ننہا، یہ حملن کا مطلب ہے، یعنی فالتو بیکار بغیر کوئی شریعت کے ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں رزق بھی دیتا ہے. بل ارسل الینا رسولا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فالتو ایسی نہیں چھوڑ دیا پیدا کر کے بس ختم، کوئی مقصد حیات نہیں ہے، کوئی ہائر پرپس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا اسی ہائر آبجیکٹیوز اور مقاصد کی یاد دہانی کرانے کے لیے. فمن اطاعہ، تو لہٰذا جو رسول کی اطاعت کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصاہ دخل النار، اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ آگ میں داخل ہوگا. بنیادی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں. یہ ہے رسول کا مقصد ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا کیوں؟ اطاعت کے لیے. یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہی بات بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر الا لیطاع، سوائے اطاعت کے لیے. یعنی رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اتباع، اطاعت. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل امتی یدخلون الجنۃ، کہ ہر میری امت کا ہر فرد جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے کہ جو انکار کر دے. پوچھا صحابہ نے ومن یابا یا رسول اللہ، کون ایسا شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ چاہے چیخ چیخ کے نعرے لگاتا رہے کہ ہمیں جنت مطلوب ہے، ہمیں اللہ کی محبت مطلوب ہے، لیکن اپنے حال سے اپنی بہت کچھ بتا رہا ہے کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. تو اصل بات الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا، اصل حالت کا اعتبار ہوتا ہے. اس الفاظ کے پیچھے اس حالت کیا ہے انسان کی. بہت سے لوگ آپ کو اللہ سے محبت کا دعویٰ، جنت میں جانے کا داخلہ، اس کے دعوے کرتے رہے ہوں گے، لیکن اصل بات حقیقت دیکھی جاتی ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بہت سے لوگ اللہ کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن معیار کیا ہے؟ اتباع سنت. اگر اتباع ہے تو پھر اللہ سے محبت ہے، ورنہ تم دعوے میں جھوٹے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ رسول کی بعثت کا مقصد، غایت، اس کو کہتے ہیں غایت، غرض و غایت کیا ہے؟ اطاعت. یہی وجہ ہے کہ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حدیبیہ کے موقع پر جب ایک اگریمنٹ سائن ہوا، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوایا کہ من محمد رسول اللہ من محمد عبد اللہ و رسولہ، کہ یہ خط، یہ اگریمنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. سہیل بن عمر نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں، مشرکین مکہ سے آپ پوچھیں کہ رسول کون ہوتا ہے، یہ مسلمانوں سے بہتر جانتے ہیں. کہا سہیل بن عمر نے کہ لو علمناہ رسولا، اگر ہم اس کو رسول مانتے تو ہم اس کی اتباع کرتے. ہم انہیں رسول نہیں مانتے تو رسول مٹاؤ، محمد لکھو صرف. اگر ہم رسول مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو، ہم تو اتباع کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اتباع کے لیے ہوتا ہے. رسول کی باتیں محض ایسی دل کو ذہنی ایکسرسائز کے لیے یا اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے حدیثیں نہیں پڑھی جاتی، اتباع کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی جو ہے وہ فرمایا لو نعلم انک رسول اللہ لتابعناک یا تابعناک، ہم آپ کی اتباع کرتے. والدلیل قولہ تعالی. اچھا، اس بات کی دلیل، اب دیکھیں مصنف رحمہ اللہ ہر بات کی دلیل پیش کر رہا ہے. یہی منہج ہونا چاہیے، یہی منہج ہونا چاہیے. لوگوں کو بات جو بھی ذکر کریں تو لوگوں نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، میرے امام صاحب نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، لیکن لوگ تو یوں کہتے ہیں، کچھ لوگوں سے سنا ہے. یہ باتیں عام لوگ کرتے ہیں. دلیل سے بات ہوتی ہے. والدلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ان ارسلنا الیکم رسولا، کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا، شاہدن، جو کہ آپ گواہ ہے تم پر، یعنی شاہدن علیکم، شاہدن علیکم، تمہارے اعمال پر گواہ ہے. اور پھر اس کی گواہی وہ قیامت والے دن دیں گے. لیکن یہ گواہی جو ہے وہ رسول جب تک اپنی حیات میں زندہ رہیں اس وقت تک وہ گواہی دیں گے. اس کے بعد ان کے پیچھے کیا ہوا، ان کے جانے کے بعد کیا ہوا، یہ رسولوں کو بھی علم نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حوض کوثر کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اپنی امت کے کچھ افراد کو دیکھیں گے اور پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے. سوال کیسے پہچانیں گے؟ آثار وضو سے، یعنی وضو بھی کرتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہی ہیں، لیکن ملائکہ ان کو دھتکار دیں گے، دور کر دیں گے، جاؤ یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری امت ہی ہیں، آپ ان کو کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے کہ
آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے، یعنی اہل البدع ہوں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید گواہ ہوں گے جب تک وہ اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، یہ بات ہے اصل میں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تھے۔ فعصى فرعون الرسول، اور فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے بہت سخت پکڑا ان کو۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فعصى فرعون الرسول، یہ ہے محل استشہاد، رسولوں کو بھیجا جاتا ہے اطاعت کے لیے۔ یہ مصنف رحمہ اللہ وجوب، میں نے آپ کو بتایا کہ اس مسئلے میں مصنف وجوب اطاعت الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کے وجوب پر بات کریں گے۔ یہ مسئلہ اول ہے جس کو انسان کو جاننا ضروری ہے۔ اس میں دلیل کیا ہے؟ فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی اگر نافرمانی نہ کرتا تو عذاب سے بچ جاتا۔ الثانی، یعنی یہ کفار مکہ کو یہ گویا کہ ایک تنبیہ ہے کہ تم بھی اگر رسول کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ جی پڑھیں الثانیہ۔ الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا مسئلہ جو کہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ یہ شرک کی نفی کے متعلق ہے، شرک کے باطل ہونے کے متعلق ہے۔ دو ہی چیزیں، دو بنیادی چیزیں دین کی، اتباع سنت اور توحید۔ پورا دین اسی دو بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے۔ اور تیسرا جو مسئلہ ذکر کریں گے مصنف رحمہ اللہ وہ الولا والبراء کا ہے، یعنی جو توحید پر ہے اور جو اتباع سنت ہے، جو اتباع سنت پر ہے ہماری دوستی اس کے ساتھ ہے، اور جو اتباع سنت اور توحید پر نہیں ہے اس کی دوستی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو گویا کہ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ان دو اصولوں کو پختہ کرنے کے متعلق ہے۔ اصل میں وہ تیسرا ایک الگ سے فاؤنڈیشن نہیں کہہ سکتے، وہ تیسرا جو مسئلہ ہے نا، ان دو مسائل، ان دو اصولوں کو پختہ کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ دو اصول یعنی توحید اور اتباع سنت مضبوط نہیں ہو سکتے، پختہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ الولا والبراء پختہ نہ ہو جائے۔ تو اب دوسرا اصول کیا ہے؟ ابطال الشرک کے بارے میں، اور وہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یرضی ان یشرک معہ، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے، ان یشرک معہ احد، کہ اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک ٹھہرایا جائے، فی عبادتی، اپنی عبادت میں۔ البتہ اللہ کا شریک ٹھہرانا اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں اور اس کے اسماء و صفات میں، یہ تین طرح کے شرک ہیں جو کہ تین طرح کی توحید کے منافی ہیں۔ تین طرح کی توحید ہم سب پڑھتے رہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو اکیلا مالک، رازق، خالق اور مدبر ماننا۔ توحید الوہیت اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا ماننا کہ وہی عبادت کا مستحق ہے۔ توحید اسماء و صفات کہ جتنے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خاص اللہ کے لیے، کسی اور کو اس میں شریک نہ ماننا۔ یہ تینوں طرح کی توحید ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ تینوں طرح کا شرک ہے۔ لیکن یہاں مصنف رحمہ اللہ نے ایک قسم کے شرک کا ذکر کیا، اور وہ کون سا شرک ہے؟ احد فی عبادتہ، اللہ کی عبادت میں شرک۔ کون سا؟ توحید الوہیت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام رسولوں کو جو بھیجا ہے وہ توحید الوہیت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ عموماً توحید ربوبیت کا اقرار ماضی میں اکثر لوگوں نے کیا ہے۔ مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کہا تھا توحید الوہیت میں، اسی لیے جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ توحید الوہیت سے متعلق ہے، کیونکہ اس میں لا الہ کا لفظ ہے، الوہیت معبود، لا رب الا اللہ نہیں ہے۔ تو کلمے میں جو معنی ہے توحید الوہیت کا ہے، توحید ربوبیت کا نہیں ہے۔ تو اس لیے دین کی بنیاد جو ہے وہ توحید الوہیت ہے، نہ کہ توحید ربوبیت۔ بعض لوگ جو ہیں وہ توحید ربوبیت پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن توحید ربوبیت یہ انبیاء کا بنیادی میسج نہیں تھا۔ یعنی اگر جس شخص کی توحید ربوبیت صحیح ہوگی، اگر توحید الوہیت صحیح نہیں ہوگی تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کفار مکہ کے ساتھ مسئلہ یہی تھا۔ تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ ان یشرک معہ احد فی عبادتہ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے،
یہ شرکن فی الالوہیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی نہیں ہوگا. کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، لا ملک مقرب، چاہے وہ جتنا ہی قریبی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اور جتنا ہی قریبی یا جتنا ولا نبی مرسل، نبی مرسل یعنی وہ ایسا نبی ہی کیوں نہ ہو جو کہ مرسل ہو، جو کہ رسول ہو. نبی اور رسول میں فرق کیا ہو انشاءاللہ آخر رسالے میں آئے گا تو ہم اس کو انشاءاللہ اس وقت پڑھیں گے. والدلیل قولہ تعالی، اور اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ شرک سے راضی نہیں ہے، بلکہ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ دین کا بنیادی اصول ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک مساجد جو ہیں، مساجد یہ مسجد ان کی جمع ہے، یہ مساجد جو ہیں یہ خالص اللہ کے لیے، للہ. یہ لام جو ہے وہ لام اختصاص کہلاتا ہے، یہ لام تخصیص یا اختصاص، یعنی یہ مساجد خالص اللہ کے لیے ہیں. جب اللہ کے لیے ہیں تو کسی اور کو نہ پکارا جائے. اور یہ جو ان المساجد للہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مساجد کی نسبت ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی، یعنی یہ شرف کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ شرف اور مقام کے لیے ہے، یعنی یہ مسجدوں کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. تو اس کو کہتے ہیں یہ نسبت تشریف و تخصیص. یہ ایسی نسبت ہے جس میں تخصیص بھی ہے اور تشریف بھی ہے. یعنی تشریف کس کو کہتے ہیں؟ مقام اور مرتبے کی بلندگی کو بتانے کے لیے، بلندی کو بتانے کے لیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. اچھا، یہ مساجد ہر وہ مقام ہوتا ہے جس میں اللہ کا ذکر اور نماز پڑھی جائے. جیسے کہ ایک اعرابی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دی تو صحابہ دوڑے غصے سے ان کی طرف، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روک دیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے پاس گئے جس نے یہ حرکت کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص نے فرمایا کہ انما بنی لذکر اللہ والصلاۃ، کہ یہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر وہ مسجد جس کا مقصد ذکر اللہ ہو اور نماز قائم کرنا ہو وہ مسجد ہے. تو یہ مساجد اللہ کے لیے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو تدعو، یہ دعا یدعو سے جمع مذکر مخاطب کا سیگا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں تھا تدعونا، یہ لائے نہیں کی وجہ سے مجزوم ہو گیا تو تدعو ہو گیا. تدعو دعا یدعو، دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا. تو فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو نہیں. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ ٹھہرانے کی دلیل یہ آیت کیسے بن رہی ہے؟ واپس سے اللہ مصنف رحمہ اللہ مسئلہ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اور دلیل کیا دی؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اب عبادت جو ہے، عبادت کی بہت ساری اقسام ہے، دعا بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، نذر و نیاز بھی ہے، یہ ساری عبادات کی اقسام ہے. لیکن اس آیت میں ایک ہی عبادت کی قسم کو ذکر کیا، اور وہ ہے کیا؟ دعا. دعا لغیر اللہ. اب اس دعا لغیر اللہ کی نفی سے مصنف رحمہ اللہ عموماً عبادت کی نفی ثابت کر رہے ہیں غیر اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان الدعا هو العبادہ، کہ اصل عبادت تو ہے ہی دعا. الدعا مخ العبادہ آگے آئے گی، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن گویا کی عبادت کی ایسنس جو ہے وہ دعا ہے. اسی لیے دعا آپ نے پڑھا ہوگا کہ دعا کی دو اقسام ہیں، ایک ہے دعائے مسئلہ اور ایک ہے دعائے عبادہ. ایک ہے دعائے مسئلہ، ایک ہے دعائے عبادہ. دعائے عبادہ کیا ہے؟ ہر روزہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، یہ دعائے عبادہ ہے. گویا کہ زبان سے تو نہیں لیکن نماز پڑھ کے اپنے حال سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے اور تو مجھ سے راضی ہو جا. نماز پڑھنے سے انسان اپنے حال سے تو یہی مانگ رہا ہوتا ہے نا. اور دعائے مسئلہ کیا ہے؟ کہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ سے کسی فائدے کا سوال کرنا یا کسی نقصان سے بچنے کا سوال کرنا کہ اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے. اب جب دعا کی یہ تعریف کی جائے تو پورا دین ہی دعا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، پورا دین ہی دعا ہے، پورا دین ہی دعا ہے. دعائے مسئلہ بھی گویا کہ دعائے عبادہ ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مجھ سے مانگو.
لیکن بہرحال آسانی کے لیے جو ہے وہ اہل علم اس کو دو تقسیم میں کر لیتے ہیں. تو یہ پتہ چلا دلیل کیسے بنی. یعنی مصنف رحمہ اللہ عبادت میں شرک کی نفی کر رہے ہیں اور دلیل دعا میں شرک کی نفی کی دے رہے ہیں. دلیل کیسے بنی؟ کیونکہ دعا ہے ہی اصل میں دین، دعا ہے ہی عبادت. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا ہے ہی عبادت، کیونکہ دعا نے پورے دین کو سمیٹا ہوا ہے. آگے الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله موالات من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. احسنت. تیسرا مسئلہ جو کہ مصنف رحمہ اللہ یہاں سے ثابت کر رہے ہیں، اور وہ کس مسئلے سے متعلق ہے؟ الولاء والبراء. الولاء والبراء یعنی اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی. یہ الولاء والبراء کا کانسیپٹ ہے. اور یہ تیسرا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تیسرا مسئلہ یہ سابقہ دو اصولوں کو پختہ کرنے کے لیے، یعنی آپ کی توحید اور اتباع سنت مضبوط نہیں ہو سکتی، اسٹیبلش نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا الولاء والبراء کا مسئلہ سیٹ نہیں ہوگا. اگر آپ کی الولاء والبراء ویک ہوگی تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کی توحید و سنت ویک ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کفار سے دوستیاں لگا رہے ہیں، محبتیں کر رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ آپ کی توحید و سنت ویک ہے. میں انشاءاللہ تھوڑی سی اس میں تفصیل میں آؤں گا کہ الولاء والبراء اس کی مظاہر، اس کی مینیفیسٹیشنز کیا ہیں. ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے. تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ ان من اطاع الرسول، کہ جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے، ووحد اللہ، اور اللہ کو، اللہ کی توحید پر ہے، اللہ کو سنگل آؤٹ کرتا ہے، اکیلا جانتا ہے. لا یجوز لہ، تو اس کے لیے جائز نہیں، یعنی جو شخص ان دو بنیادی سابقہ اصولوں پر قائم ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ موالات، دوستیاں لگانا، قریبی دوستیاں لگانا. کن سے؟ من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں اور اس کے مقابلے میں آ جائیں. ولو کان اقرب قریب، اگرچہ وہ کتنا ہی آپ کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ والد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مخالف ہے تو ہم اس کے جو ہے وہ دوستی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل قول، یعنی اس اصول کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ، کہ آپ نہیں پاؤ گے قوما یؤمنون. اچھا یہ لا تجدوا ہے نا، یہ دال کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دال کے اوپر سکون آ جاتا تو کیا معنی ہوتا؟ لا تجد، آپ نہ پائیں، آپ نہ پائیں، امر ہو جاتا. ٹھیک ہے، نہیں، اس کو کہتے ہیں نہیں ہو جاتا، تو یہ لائے نہیں کہلاتا. لیکن یہ لائے نہیں ہے بلکہ لائے نفی ہے، اور نفی جو ہے وہ نہیں سے زیادہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نہیں پائیں گے، یعنی گویا کہ نفی کر دی، یعنی ہاں یہ تو ڈیفالٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ تم یہ کام نہیں کرنا، تو ہو سکتا ہے کہ تم یہ کام کر لو. لیکن اگر میں کہتا ہوں تم یہ کام نہیں کرو گے، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ بہت اس میں شدت ہے، اس میں شدت ہے، یعنی تم یہ کام نہیں کرو گے. یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو یہ اصولیوں جو ہے اس کا قاعدہ رکھتے ہیں کہ النفی ابلغ من النہی، نفی جو ہے وہ زیادہ بلیغ ہے، زیادہ مبالغہ ہے اس میں نہیں سے. سمجھ آ رہی بات؟ تو لا تجدوا قوما، آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم کو جو کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو دوستی کرتی ہے ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں. یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے. الایمان، اور یہ جو دوستیاں ہیں کافروں سے، لا یجتمعان فی قلب واحد، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر ایمان ہے تو دوستی کافر سے جمع نہیں ہو سکتی. کافر سے دوستی کیا ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا.
ان سے محبت، ان سے دل لگی. ولو کانوا آباءہم، اگر چاہیے ان کے آبا ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، اور ان کے خاندان ہی کیوں نہ ہوں. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں وہ کسی کو ترجیح نہیں دیتے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو الولا والبراء کے اصول پر اپ ہولڈ کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کتنی جزائیں دے رہے ہیں. پہلی جزا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیتا ہے. کتبہ، لکھ دیتا ہے. اب کوئی شبہ اس کے دل میں نہیں آئے گا، اب یہ دین سے سلپ نہیں ہوگا، کیونکہ الولا والبراء اس کا اسٹرانگ ہے. کتبہ، لکھ دیا اللہ نے، یعنی نقش کر دیا، ثابت کر دیا، اسٹیبلش کر دیا. پہلی جزا ان کو کیا ملے گی؟ ان کے دل میں ایمان اللہ تعالیٰ لکھ دے گا. دوسری جزا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے اپنی طرف سے روحانی قوت عطا کرے گا، روحانی قوت ہوگی. تیسری وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، آخرت میں ان کو جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. چوتھی نعمت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے باپ سے دشمنی پالی اللہ کی خاطر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوم سے دشمنی پالی توحید کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ لوگ ان سے ناراض ہوئے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کا حزب ہیں، یعنی اللہ کی جماعت ہے، یا ایک تشریف اور ایک مقام ہے، یا یہ اللہ کی جماعت. یہی اولئک، یہ مبتدا ہے، حزب اللہ یہ مضاف مضاف الیہ، دونوں معرفہ ہیں. جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو حصر کا معنی ہوتا ہے، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا حزب ہے، یہی اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سن لو کہ بے شک اللہ کا گروہ ہی وہ کامیاب ہونے والا ہے. سمجھ آ رہی ہے الولا والبراء کی اہمیت؟ اب اختصار کے ساتھ اس الولا والبراء کے مظاہر ہیں. مظاہر مطلب مینیفیسٹیشنز، یعنی جب ایک انسان اس اصول کو اپ ہولڈ نہیں کرتا، اس کی کیا سائنز ہیں، کیا علامات ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کا الولا والبراء بالکل ہی فارغ ہے، یا اسٹرانگ نہیں ہے، یا کمزور ہے. ڈپینڈ کرتا ہے یہ مینیفیسٹیشنز، یہ مظاہر کتنی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں. تو پہلا مظہر، یعنی یہ پہلی علامت جس سے یہ پتہ چلے کہ ایک شخص کا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی، یہ اصول کمزور ہے یا ہے ہی نہیں. پہلا مظہر کفار کے ساتھ تشبہ، من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. جو کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے گا، مشابہت انہی میں سے، مشابہت سوچ میں، فکر میں، انداز میں، ہر چیز میں. آج کیا یہ مسلمان قوم انگریزوں سے، ان کے طور طریقوں سے مرغوب نہیں، obsession نہیں ہے اس کی، کہ ہمیں بھی انگریزوں کی طرح سوچنا ہوگا تب ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے. ہمیں انگریزوں کی طرح کیا، ہمیں صحابہ کی طرح سوچنا ہوگا، ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنا ہوگا تب ہم کامیاب ہوں گے. اصل وجہ قرآن حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے، اصل وجہ انگریزوں کے طور طریقے نہیں ہیں. صحیح. دوسرا مظہر یا دوسری علامت، کفر کے ساتھ راضی ہونا، یا کسی کافر کو کافر نہ سمجھنا، یا کسی کافر کے کفر میں شک ہونا. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ ٹھیک ہے یار یہ بھی مخلص ہے اور یہ کافر، یہ بھی اللہ کو تو مانتا ہے نا، اور وی آل لو اللہ اینڈ وی آر آل لونگ ایچ ادر، وی آل لو اللہ، وی وانٹ گڈ اینڈ وی وانٹ ہیپینس، اور ہم سب اللہ کے لیے ہی عمل کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، اس کا الگ طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، ہمارا الگ طریقہ ہے، سب ٹھیک ہے، سب انشاءاللہ آخرت میں ریسٹ ان پیس. تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ الولا والبراء اس کا بالکل ہی نہیں ہے. کسی کے کفر میں شک کرنا، یعنی یہودیوں کے کفر میں شک کرنا کہ سب انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ الولا والبراء کی کمزوری کی وجہ سے انسان اس طرح کی بات کرے. یا کافر کو کافر نہ سمجھنا، کفر کو کفر نہ سمجھنا، یا کفر میں شک ہونا، ان کے کفر میں شک ہونا کہ ہاں یار ٹھیک ہے، غلط تو ہے یہودیوں کا یا عیسائیوں کا کفر یا مشرکین کا کفر غلط تو ہے، لیکن
ٹھیک ہے ہو سکتا ہے شک میں ہے, ہو سکتا ہے یہ پاس ہو جائیں, ٹھیک ہے شک میں ہونا. چوتھا ان پر بہت زیادہ بھروسہ اور اعتماد کرنا, دلی لگاؤ رکھنا کفار سے. پانچواں, چوتھا ہوا ہے, تین ہوئے, تین کون سے ہوئے؟ کفار کے ساتھ تشبہ, دوسرا ان کے کفر پر راضی ہونا یا شک کرنا یا ان کی تکفیر نہ کرنا, یعنی ان کو کافر نہ سمجھنا. تیسرا جو ہے وہ بھروسہ کرنا, ٹھیک ہے, اور دل لگی کرنا. چوتھا جو ہے وہ ان کے فیسٹیولز میں ان سے پارٹیسپیٹ کرنا, یا تو گریٹنگ کے حوالے سے یا فزیکلی پارٹیسپیٹ کرنا. ان کے فیسٹیولز میں پارٹیسپیٹ کرنا, حصہ لینا, چاہے صرف گریٹنگ کی حد تک ہو یا فزیکلی پارٹیسپیٹ کرنا. مثال کے طور پر کرسمس کا ایونٹ ہے, ہیپی کرسمس وش کرنا, الولا والبرا کمزور ہے. کرسمس میں ایکچولی پارٹیسپیٹ کرنا یہ بھی شامل ہے, یہ بھی سمٹم سائنز ہیں, مظاہر ہیں. صحیح. کرسمس فیسٹیول میں شاپنگ کرنا کیونکہ ڈسکاؤنٹ ملے, نہیں, ہاں کمزور ہے, نہ کرے, یعنی وہ ڈسکاؤنٹ نہ لے. دیکھیں 10% یا 20% کی وجہ سے انسان کیوں اپنی تھوڑی سی, بڑے ہیوی ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو اس کی انٹینسٹی سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے. مزار پہ بیٹھا ایک شخص غیر اللہ کو پکار رہا ہے, غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا چلیں شرک کی اصل میں انٹینسٹی کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک زنا کا اڈا ہے, ٹھیک ہے, اور اس زنا کو وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آج زنا کے اڈے سے جو میں چیزیں بیچ رہا ہوں اس پر 10% ڈسکاؤنٹ ہے. لوگے آپ کیوں؟ کیونکہ وہ کس خوشی کی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے آپ کو. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کرسمس کی ہے ہولناکی اور یہ انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہوتا, اس لیے ہم اس طرح کی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں آ جاتے ہیں, نارملائز کر دیتے ہیں, ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. عموماً جب بھی اس کی انٹینسٹی کو پہچاننا ہو نا تو عموماً اس گناہ کے ساتھ اس سینیریو کو ایکویٹ کریں جو گناہ عموماً معاشرے میں گندا سمجھا جاتا ہے. اسی لیے میں نے ایکسٹریم ایگزامپل دی آپ کو تاکہ یہ گناہ سمجھاؤں آپ کو میں. تو جب یہاں پہ جائز نہیں تو یہاں پہ کیوں جائز ہے؟ چیز بھی حلال وہ بیچ رہا ہے, لیکن جس خوشی کا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے وہ کتنا گندا ہے. شرک تو اس سے بہت بڑا گناہ ہے. برتھ ڈے میں جو ہے وہ گریک پیگنسٹک شرکی اوریجن سے, اس لیے ہم نہیں بناتے اس کو, ٹھیک ہے. اس میں تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں اس پہ کوئی بات کریں گے. ہاں فی تفصیل کل شیء, یعنی ہر چیز میں تفصیل ہے. اگر تفصیل ہم ذکر کریں گے تو پھر رسالہ جو ہے وہ یہ چھوٹا سا رسالہ ویسے ہی بہت بڑا ہو رہا ہے, تو اس کو ہم نے انشاءاللہ تھوڑا سا ایک ڈیو ٹائم پیریڈ میں ختم کرنا ہے. ہاں الحمدللہ, لیکن آگے تھوڑی سی تفصیل ہے کیونکہ اصول الصلاۃ. جی کیا سوال ہے؟ مائک میں کہیے, مائک میں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا کوئی سوال نہیں ہے. اچھا جی, تو کتنا, کون سا چوتھا ہے پانچواں؟ چار ہو گئے. ان کے ایونٹس یا فیسٹیولز میں مشارکت چاہے گریٹنگ تک ہو یا فزیکلی انسان مشارکت کرے. اسی طرح پانچواں جو ہے وہ ان کے نام سے اپنے بچوں کے نام رکھنا. مثال کے طور پر ہاں ڈیوڈ یا ہاں مطلب یہ جو کفار کے نا رونالڈو کے نام سے اپنے بچوں کا نام رکھنا, نصرت مروب ہو جانا. اب دیکھیں کفار, آج ہماری نوجوان نسل کن کافروں کو رول ماڈل بنا رہی ہے صرف ایک فٹ بال کی اس کی وجہ سے. رونالڈو نام رکھ دیا, شاہ رخ نام رکھ دیا, ہاں, لیکن کس مقصد یہ کہ کس آبسیشن کی وجہ سے رکھ رہا ہے. لوگ عموماً جو ہے جس آبسیشن کی وجہ سے نام رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیوڈ رکھ دیا, ڈیوڈ بیکہم رکھ دیا, یا کوئی سنگر کے نام سے رکھ دیے. مقصد یہ ہے کہ کفار سے آبسیس ہو کے ان کے نام. اب دیکھیں نا, ہم اپنے بچوں کے نام کس نام پر رکھتے ہیں؟ ابو بکر رکھتے ہیں,
محمد رکھتے ہیں, عمر رکھتے ہیں. کیوں؟ لگاؤ ہے نا ہمارا ان کے ساتھ. تو انسان کے جس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے نا اس سے یہ پتہ چلتا ہے, ان کے بچوں کے ناموں سے, ان کے بچوں کے نک نیم سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے میں یہ علامات ذکر کر رہا ہوں. یہ علامات ہے, ضروری نہیں اگر کسی میں پائی جائے تو اس میں الولا والبراء بالکل ہی وہ ہے. مقصد یہ کہ علامات ہیں, یہ مظاہر ہیں. ٹھیک ہے, ٹامی رکھ دینا یا اس طرح کے نام, بلکہ ٹامی تو آج کل کتوں کے نام ہوتے ہیں, تو ان کے نام رکھنا جو ہے وہ پھر بھی صحیح ہے, انسانوں کے نام نہ رکھے جائیں. اصل میں اگر بہت زیادہ مائک قریب کریں. اس کی ریئلسٹک ایگزامپل کی اگر بات کی جائے نا, عموماً ہمارے یہاں تو ظاہر بات ہے رونالڈو یا ڈیوڈ وغیرہ اس طرح کے نام عموماً نہیں رکھے جاتے. جو ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہیئر اسٹائلس کاپی ہوتے ہیں یا ان کے ناموں کی شرٹس. ہاں, یہ تشبہ میں آ گیا نا, یہ سب سے پہلا میں نے ذکر کر دیا. ہیئر اسٹائلس کی کاپی کرنا, ان کے ناموں کی جو شرٹس آتی ہیں, ان کے ناموں کی شرٹس آنا, ان کے سمبلس کو لگا لینا. شرٹس بھی تشبہ میں, ہاں, شرٹس یعنی اس کافر سے obsess ہو کے پڑھنا. یعنی اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک کافر یا کوئی بھی اسپورٹس مین ہو یا بالی ووڈ یا ہالی ووڈ اسٹار ہو, اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, نشانی ہے, تو اس برانڈ کو اپنے لیے obsession بنا لینا, یہ ایک کافر سے obsession ہے, نہ کہ برانڈ سے ہے. ٹھیک ہے, نہیں, ہم کھیل کی صفت سے انسپائرڈ ہیں, لیکن ہمیں کافر کو کیوں رول ماڈل بنا رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے, ہم صحابہ سے کیوں انسپائرڈ نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ تشبہ کیوں نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, بات اصل میں یہ ہونی چاہیے. آپ نے یہ تشبہ کا ایکسٹریم لیول نہیں دیکھا. ہم نے اپنے اے لیولز کے زمانوں میں دیکھا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہو جاتے تھے اگر کسی نے رونالڈو کی شرٹ نہیں, بلکہ اگر کسی نے مینیو کی شرٹ نہیں بلکہ آرسنل کی شرٹ پہن لی. ٹھیک ہے, یعنی اتنی حزبیت اور عصبیت جو ہے وہ آ جاتی ہے. ایکسٹریم آپ نے یہ دیکھا نہیں, بہت لوگوں میں پائے جاتے ہیں, یہاں کے لوگوں میں بھی. ٹھیک ہے, آپ کے فیوریٹ فٹ بال اسٹار کے بارے میں آپ کچھ کہہ دیں, یار آپ دیکھیں نا یہاں پہ اگر آپ کے فیوریٹ پولیٹیشین کے بارے میں کچھ کہہ دیں تو آپ کا میٹر گھوم جاتا ہے. یہاں پہ یہ حل, تو بھائی یہ obsession ہے نا. میٹر کب گھومنا چاہیے؟ جب اللہ اس کے رسول اور دین کے بارے میں کوئی بات کہہ دے. ٹھیک ہے, باقی سب دنیاوی معاملات ہیں, سب کنٹرول میں رہنے چاہیے. اگر کسی نے رونالڈو کے بارے میں کچھ کہہ دیا یا کسی نے کوئی پولیٹیشین کے بارے میں کچھ کہہ دیا, یہ دنیاوی معاملہ ہے, کنٹرول, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی نے دین کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو وہاں پہ میٹر آؤٹ ہوگا اور وہاں پہ ہونا چاہیے. کسی نے رسول کے بارے میں کچھ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, ماں باپ ہمارے قربان ہو. ٹھیک ہے, یہ بات بتا رہا ہوں. آپ جو ہے نا اپنے آپ تک رکھ کے یہ بات سوچ رہے ہوں گے, لیکن عموماً ایسا نہیں ہے. عموماً بہت زیادہ obsession ہے اسپورٹس سے, پولیٹیشین سے, اور ہر طرح کی بالی ووڈ اسٹارز, آرٹسٹ وغیرہ سے لوگوں کو obsession ہے. اور یہ obsession جو ہے وہ کافر سے نہیں کر سکتے ہم. کافر سے ہم یہ دلی لگاؤ, اس کا ہیئر اسٹائل اپنانا, اس کے نام پہ نام رکھنا, یہ نہیں کر سکتے. یہ صحابہ کے تھی. آپ دیکھیں صحابہ نے کبھی ایسے کیا, اس وقت سپر پاورز تھی نا, رومن اینڈ پرشینز, they were the super powers. صحابہ نے کبھی ان سے مروب ہو کے اپنے بچوں کے نام یا اس طرح سے کچھ کیا ہے یا ان کا لباس پہنا ہے؟ نہیں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ جو پینٹ شرٹ ہے اور یہ جو جیکٹس ہیں یہ کافروں کا لباس نہیں ہے, یہ گلوبل لباس ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ اس کو بھی حرام کیٹیگری میں لے آتے ہیں کہ کفار کے ساتھ تشبہ ہے. پینٹ شرٹس اینڈ جیکٹس یہ کفار کے ساتھ تشبہ نہیں ہے. پینٹ شرٹ اور جیکٹس پہننا یہ تشبہ میں نہیں آتا, بلکہ یہ گلوبل کلچر ہے. جو چیز ایک گلوبل کلچر ہے نا اس کو ہم کفار کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے. اب پینٹ شرٹ ہر بندہ پہنتا ہے, گلوبل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ باقی سوالات ہم لیتے ہیں. تو یہ مظاہر میں پورا کر لوں. کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا, کفار کی سرزمین یا کفار کی کنٹریز میں مائگریشن کرنا, جانا دنیا کی خاطر. اللہ اکبر, کتنے لوگ آ گئے آج کے دور میں. ابھی پاکستان کے حالات پر صبر نہیں کر رہے, لیکن پاکستان ہے تو اسلامی ملک نا, دین کی تو آزادی ہے نا. انشاءاللہ میں آگے آؤں گا, آگے بتاؤں گا کہ ہجرت کب فرض ہوتی ہے. ہجرت کب فرض ہوتی ہے میں انشاءاللہ آگے اصول ثلاثہ میں یہ بات آئے گی, تب میں انشاءاللہ تفصیل سے تھوڑی بات کروں گا. لیکن ابھی صرف میں ایک مظہر ذکر کر رہا ہوں, اور وہ کیا ہے, کافر ملک میں جانا اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے. یار کافر کا جو سٹائل ہے نا وہ اچھا مجھے لگتا ہے. یار ان کا جو سٹائل ہے نا وہ اچھا ہے, ان کے جو طور طریقے ہیں نا وہ اچھا ہے, اس لیے میں وہاں پہ رہنے جا رہا ہوں. محض دنیا, اپنی دنیا بنانے کی خاطر قرب قیامت مدینہ چھوڑ کے لوگ جائیں گے. کیوں جائیں گے پتہ ہے؟
حدیث میں ہے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت مدینہ چھوڑ کے لوگ جائیں گے، وجہ یہ ہوگی کہ مدینہ کے اکنامکلی حالات اچھے نہیں، معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے، لوگوں کو فائنینشلی کرائسس ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا. اور لوگ مدینہ چھوڑ کے جائیں گے، مدینہ ویران ہو جائے گا. یہ حدیث ہے ساری، میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر یہ جانتے ہوتے تو یہ وہی بات ہے نا کہ آپ مجھ سے نہیں، آپ وہاں جو لوگ رہتے ہیں نا، جو تھوڑا سا دین کی غیرت رکھتے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے ان کے بچے کتنے رسک پر ہیں. ان کے سکولز میں ان کے بچے کتنے رسک پر ہیں، دین کے حوالے سے بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 30% سے اوپر جو مسلم چلڈرن جو وہاں پہ بڑے ہو رہے ہیں، ایڈلٹس ہو رہے ہیں، وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ملحد بن جاتے ہیں. 30% سے اوپر، اتنا ہائی ریٹ ہے ایتھیزم کا وہاں پر. مسلم فیملیز کی بتا رہا ہوں میں. تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں بہت رسک پر ہیں وہ. ٹھیک ہے، آج آپ دیکھ لیں LGBTQ وغیرہ وہاں پہ کس طریقے سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے. تو آپ یہ دینی رسک لیں گے ایک دنیا کی خاطر، ایک دنیا کے 2 پیسوں کی خاطر. بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آج پاکستان کی، مانتے ہیں فقر و فاقہ بہت ہے، حالات بہت خراب ہے. اللہ کی قسم جو دین کی آزادی یہاں پر ہے نا وہ کہیں نہیں ہے. جو دین کی آزادی پاکستان میں ہے وہ کہیں نہیں ہے. تھوڑا سا صبر کریں، لوگوں کو چاہیے صبر کریں، اسلامی ریاست میں رہیں، اسلامی ملک میں رہیں. کم از کم یہاں پہ علماء تو ہیں. ٹھیک ہے، اسلام کے مطابق قوانین نہیں ہے، لیکن اسلامی ملک تو ہے. اسلامی ملک تو ہے، لوگ تو مسلمان ہیں، علماء تو ہیں، دین کی غیرت تو ہے. ٹھیک ہے، تو لاکھ برائیاں ہیں لیکن جو دین کی ایک وہ ہے نا غیرت یہاں پہ، وہ سب پر فوقیت ہے. اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہاں سے چھوڑ کے جائیں. تو بہرحال ایک اور یہ ہے، جلدی سے پورا کر لیتے ہیں اس کو، انشاءاللہ کلاس ختم کرتے ہیں. چھٹا ہے، 6 ہو گئے. 7واں یہ ہے کہ کفار کے لیے استغفار کرنا، ریسٹ ان پیس، یا اللہ تعالیٰ کو بھی معاف کر دے، اس طرح سے بات کرنا. شرک کی ہیبت کا ان کو نہیں پتا، کفر کی خلناکی کا ان کو نہیں پتا. اور اگلا جو ہے وہ 8واں مداہنت، یعنی تساہل برتنا، کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا کفر کے بارے میں اور شرک کی نفی نہیں کرتے، تم بھی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، میں بھی جو ہے وہ شرک اور کفر کی نفی نہیں کروں گا، رد نہیں کروں گا. یہ ہاں تھوڑا سا کمپرومائز. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن میں آیت ہے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا دین پر کمپرومائز کریں، دین کو تھوڑا سا واٹر ڈاؤن کریں، یہ تھوڑا سا دین کو واٹر ڈاؤن کریں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مداہنت جو ہے وہ منع ہے. اسی طرح ان کے لاز اور قوانین کو فوقیت دینا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان کی ایجوکیشن ہے، ان کے قوانین ہیں. دینی علم کو آپ دنیاوی علم کی آپ لوگوں کی نظر میں حیثیت دیکھ لیں. دینی علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور دنیاوی علم کی بہت حیثیت ہے. یہ ولا والبراء ہے، کفار کا علم چاہیے. انگریزی زبان سے مرغوبیت. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ کچھ ہیں، باقی کچھ اہم آپ کے سامنے ذکر کر دیے. باقی الولا والبراء فی الاسلام جو ہے وہ شیخ محمد بن سعید القحطانی، یہ کتاب کی مراجعت کریں دیگر تفصیل دیکھنے کے لیے اس متعلق. ٹھیک ہے جی، تو الولا والبراء بہت امپورٹنٹ اصول ہے. اس اصول کے بغیر توحید اور سنت کھڑی نہیں ہو سکتی، اسٹیبلش نہیں ہو سکتی، مضبوط نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں اصولوں پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.